کہاں ہیں میاں جسٹس جاوید اقبال؟ کہاں ہیں ثاقب نثار؟ کہاں ہیں وہ لوگ جو سکرین کے پیچھے کھڑے تھے اور لکھے ہوئے فیصلے لا کے دیتے تھے اور پھر سنائے جاتے تھے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں ہوں طارق سمیر، ڈیلی ممتاز ڈیجیٹل کے ساتھ. ناظرین، میاں نواز شریف گرفتاری سے بال بال بچ گئے. یہ کیسے ہوا؟ ہائی کورٹ کے ججز نے کیوں ٹف ٹائم دیا؟ یہ میں آپ کو بتاؤں گا. پھر دوسرا معاملہ ہے، اظہر صدیق نے کیوں معافی مانگی؟ انہوں نے کیا چیلنج دیا تھا؟ اور فیصل واڈا کیوں خاموش ہیں؟ 21 اکتوبر سے پہلے بڑی بڑی باتیں کر رہے تھے، یہ بھی میں آپ کو بتاؤں گا. پھر میں آپ کو بتاؤں گا کہ آئی پی پی جو استحکام پاکستان پارٹی ہے، اس کو پاکستان کی ایک بڑی سیاسی جماعت بنانے کا منصوبہ بنا لیا گیا ہے. ناظرین، سب سے پہلے میاں نواز شریف صاحب کا معاملہ ہے. وہ طویل عرصے بعد مری گئے، رات وہاں قیام کیا، وہاں سے آج احتساب عدالت میں پہلے پیش ہوئے. یہ مکافات عمل ہے کہ وہی جج محمد بشیر جو نیب کا سب سے تجربہ کار جج ہے، سب سے پرانا جج ہے، بار بار اس کو مدت ملازمت میں ایکسٹینشن دی جاتی ہے. یہاں جنرل باجوہ کی مدت ملازمت میں ایکسٹینشن کی بڑی باتیں ہوئی، اس ملک میں بڑی کنٹروورسی کریٹ ہوئی. یہاں کیوں نہیں کوئی بات کرتا؟ میں تو بہت دفعہ کر چکا ہوں. میاں نواز شریف توشہ خانہ کیس میں وہاں پیش ہوئے، بڑا رش تھا ان کے وکلاء اور کارکنوں کا. عدالت نے 10 لاکھ کے مچلکے جمع کرانے پہ ضمانت دے دی. یہ وہی جج صاحب تھے جنہوں نے نواز شریف کو 13 جولائی سے پہلے، الیکشن سے پہلے سزا سنائی تھی. اب وہی جج صاحب ضمانتیں دے رہے ہیں. یہ اللہ تعالیٰ کا انصاف ہے یا نواز شریف بہت لکی آدمی ہے؟ طارق فضل چودھری ہمیشہ پارٹی قائد کے لیے ضمانتوں کے مچلکے جمع کرانے کی ذمہ داری نبھاتے رہے ہیں، ماضی میں بھی دیگر پارٹی رہنماؤں کے لیے بھی. مریم نواز کے بھی انہوں نے مچلکے جمع کرائے تھے، آج بھی وہی نواز شریف کے لیے مچلکے انہوں نے جمع کرائے. دوسرا معاملہ ہے ناظرین، اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر العزیزیہ اور ریفرنس میں میاں نواز شریف کی ضمانت کا معاملہ تھا. جو جج ہیں، 2 رکنی بینچ تھا، جسٹس عامر فاروق اور جسٹس میاں گل حسن، انہوں نے نواز شریف کے وکلاء کو بڑا ٹف ٹائم دیا، بہت سوالات کیے. میں اس کی ذرا تھوڑی سی آپ کو تفصیل بتا دوں. میاں نواز شریف نے پہلے کہہ رہے ہیں 2:30 بجے پیش ہونا تھا ہائی کورٹ، پھر وہ تاخیر سے پیش ہوئے کیونکہ کورٹ روم نمبر 1 میں جو تعداد مختص ہے اس سے بہت زیادہ لوگ جمع ہو گئے تھے. پھر وہ کمرہ عدالت خالی کرایا گیا. جو اعظم نذیر تارڑ صاحب ہیں، میاں صاحب کے وکیل، بڑے ذہین آدمی ہیں، کوئی اس میں شک نہیں ہے، بڑے قابل وکیل ہیں. انہوں نے کہا کہ ہم نے 2 اپیلیں جو ہیں وہ دائر کی ہیں اور آپ اپیلوں کو بحال کر دیں. عدالت جو ہے، ایک ایمن فیلڈ ہے ریفرنس، ایک العزیزیہ اسٹیل مل کا ریفرنس ہے، اس میں وہ آپ بحال کر دیں. تو جو بینچ تھا انہوں نے کہا ہم نوٹس جاری کیے بغیر جو انویسٹیگیشن ایجنسی ہے نیب، اس کو سنے بغیر تو ہم نہیں کر سکتے. ہم
جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب نے کہا کہ آپ ٹھیک بات ہے، ملزم نے سرنڈر کر دیا میاں نواز شریف نے، آپ ہمیں پہلے مطمئن کریں کہ وہ اتنے سال عدالت سے کیوں غیر حاضر رہے اور کیوں ان کی ہم اپیل بحال کریں، اور ہم قانون کے مطابق چلیں گے، جس پر جناب اعظم نذیر تارڑ صاحب نے کہا جج صاحب یہ جیل توڑنے کا کیس نہیں ہے، نہ ہی ضمانت کے بے جا استعمال کا کیس ہے، میاں نواز شریف حکومت، اس وقت کی حکومت اور عدالت کی اجازت سے میڈیکل رپورٹس کی بنیاد پہ بیرون ملک علاج کے لیے گئے تھے۔ تو پھر میاں گل حسن اورنگزیب صاحب نے کہا کہ نواز شریف کی غراضی جو طویل تھی، آپ عدالت کو مطمئن کریں، پھر ہم کسی فیصلے کی طرف جائیں گے۔ چیف جسٹس صاحب نے کہا کہ میاں صاحب کی جو سزا تھی العزیزیہ میں جو معطل ہوئی تھی، وہ ایک محدود مدت کے لیے تھی، پھر اپیل باقاعدہ سنی جانی تھی، لیکن میاں صاحب باہر چلے گئے۔ وہاں سب سے جو دلچسپ مکالمہ ہوا نیب کے پراسیکیوٹر اور ججز کا ہوا۔ جب پوچھا گیا، ججز نے پوچھا بینچ کے دونوں ممبران جو تھے کہ پچھلی جب ہم حفاظتی ضمانت کی درخواست سن رہے تھے تو بغیر نوٹس کے نیب والے یہاں پہلے موجود تھے، آج بھی نیب کے پراسیکیوٹر کو ہم نے نہیں بلایا، وہ کیوں یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، کیا معاملہ ہے؟ جس پر اعظم نذیر تارڑ نے کہا کہ جج صاحب ہم نے ان کو ایڈوانس میں اپنی اپلیکیشن کی کاپی دے دی تھی، یعنی معاملہ یہ تھا کہ نیب سارے معاملے میں آن بورڈ تھا۔ پھر جج صاحب نے پوچھا نیب کے پراسیکیوٹر سے کہ آپ میاں نواز شریف صاحب کو گرفتار کرنے میں کوئی دلچسپی ہے، آپ کو گرفتار کرنا ہے؟ تو انہوں نے کہا جی ہمیں ضرورت نہیں ہے گرفتار کرنے کی۔ تو پھر جو میاں گل حسن اورنگزیب صاحب ہیں، انہوں نے بڑا دلچسپ بات کی، انہوں نے کیا کہا ناظرین، انہوں نے پتہ کیا کہا؟ انہوں نے کہا یہ وہی نیب ہے 5-6 سال پہلے والا جو کہتا تھا نواز شریف نے یہ کیا اور ان کی اپیل نہ سنی جائے اور ان کو جیل میں رکھا جائے۔ یعنی حالات بدلتے ہیں، چہرے بدلتے ہیں تو پھر سب کہانیاں ختم ہو جاتی ہیں۔ اب میں یہاں سوال کروں گا آگے چل کے، اس وقت کے جو نیب کے چیئرمین تھے، اس وقت کے جو ججز تھے سپریم کورٹ کے، ان سے میں سوال کروں گا۔ پہلے میں یہ ذرا حال حوال آپ کو بتا دوں۔ پھر وہاں گفتگو ہوئی تو اعظم نذیر تارڑ صاحب نے جب دیکھ لیا کہ جج صاحبان کا موڈ ذرا سخت لگ رہا ہے اور ٹف ٹائم دے رہے ہیں، بڑے سخت کوشچن کر رہے ہیں، تو انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے آپ نیب کو نوٹس جاری کر دیں، نیب تیاری کر کے اپنے دلائل دے، پھر آپ فیصلہ دیں، لیکن آپ حفاظتی ضمانت ایکسٹینڈ کر دیں، چند دن اور دے دیں۔ تو جج صاحبان نے آپس میں مشورہ کیا، مشورے کے بعد ناظرین انہوں نے میاں نواز شریف صاحب کی پرسوں یعنی 26 اکتوبر تک حفاظتی ضمانت جو ہے ایکسٹینڈ کر دی ہے، اس میں توسیع کر دی ہے۔ اب نواز شریف صاحب دوبارہ 26 اکتوبر کو اسلام آباد ہائی کورٹ میں پیش ہوں گے اور نیب جو ہے کہ پراسیکیوٹر دلائل دیں گے، اور یہ وہی دلائل دیں گے جو آج کہہ رہے ہیں ہمیں کوئی اعتراض نہیں، کوئی بات نہیں، وہ پھر اپیلیں بحال ہونے کا قوی امکان ہے۔ میں اب سوال اٹھاؤں گا، جنہوں نے میاں نواز شریف کے خلاف یہ کیسز بنائے، کیا ان کا بھی محاسبہ ہوگا جب یہ ہائی کورٹ سے بری ہو جائیں گے؟ نہیں ہوگا، کچھ بھی نہیں ہوتا۔ یہاں عزتیں اچھالی جاتی ہیں، جھوٹے مقدمات بنائے جاتے ہیں سیاسی رہنماؤں کے خلاف۔ جب حالات بدلتے ہیں تو وہی کیسز ختم ہو جاتے ہیں۔ کہاں ہیں میاں جسٹس جاوید اقبال؟ کہاں ہیں ثاقب نثار؟ کہاں ہیں وہ لوگ جو پیچھے سکرین کے پیچھے کھڑے تھے اور لکھے ہوئے فیصلے لا کے دیتے تھے اور پھر سنائے جاتے تھے؟ آئیں وہ اب ڈیفینڈ کریں اپنے الزامات کو،
عدالت میں اگر عدالت انہیں نہیں بھی بلاتی پھر بھی جا کے پیش ہوں، میڈیا میں جا کے آئیں، بتائیں جی ہم نے یہ الزام لگایا تھے، ہم شرمندہ ہیں. جیسے اظہر صدیق صاحب کہہ رہے ہیں، وکیل ہیں تحریک انصاف کے، انہوں نے بڑی شرط لگائی تھی، بڑا چیلنج دیا تھا مختلف اپنے انٹرویوز میں کہ میں چیلنج دیتا ہوں، میں وکالت چھوڑ دوں گا نواز شریف 21 اکتوبر کو. نہیں بھائی، نواز شریف آ گئے ہیں نا. لیکن بڑی اچھی بات اظہر صدیق صاحب کی میں اپریشیٹ کروں گا، انہوں نے اپنی بات غلط ثابت ہونے پہ معذرت کر لی، معافی مانگ لی. یہ ہوتا ہے. اب فیصل واڈا ہیں، وہ کہاں ہیں؟ بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں فیصل واڈا، ان کا اتنا سیاسی قد کاٹ بھی نہیں ہے. ایک جعلی طریقے سے قومی اسمبلی کے ممبر بن کے آئے تھے، پھر سینیٹر جس طرح ہوئے، پھر وہ ڈسکوالیفائی ہوئے، پھر جسٹس عطا بندیال نے جس طرح ان کو بحال کیا، وہ بھی ایک سیاہ تاریخ ہے فیصلوں میں، متنازع ترین فیصلوں میں. فیصل واڈا کہتے 21 اکتوبر کو میری سالگرہ نواز شریف نہ آئے. اور تم کیا بیچتے ہو یار فیصل واڈا؟ نواز شریف سیاسی رہنما ہے، عمران خان سیاسی رہنما ہے، آپ ایسی فضول باتیں کرتے ہیں. جائیں کسی پارٹی میں شامل ہوں، آئی پی بیز میں چلے جائیں. ناظرین، آخری بات میں کرتا چلوں، جس دن سے مینار پاکستان میں نواز شریف کا جلسہ کامیاب ہوا ہے، نون لیگ میں شمولیت کے لیے لسٹیں تیار ہیں. 15 سے 20 سلیکٹیبل جنوبی پنجاب کے اور کچھ خیبر پختونخوا کے بھی ہیں، 3-4 لوگ، وہ نواز شریف کے پاس آنا چاہتے ہیں. بات چیت ہو رہی ہے، بہت جلد وہ شامل ہو جائیں. پھر دوسری بات پازیٹیو اس سینس میں، استحکام پاکستان پارٹی کو بھی بڑا بوسٹ مل رہا ہے جی. بلوچستان سے بھی کچھ لوگ شامل ہو رہے ہیں، کچھ پی ٹی آئی سے چھوڑ کے اور شامل ہو رہے ہیں، اور انہوں نے عوامی رابطہ مہم کا جہانگیر ترین اور علیم خان نے سلسلہ جلد شروع کرنا ہے، اس کا پروگرام تشکیل دے دیا گیا ہے. اب دیکھتے ہیں ناظرین کہ 26 اکتوبر کو اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر میاں نواز شریف صاحب کے ساتھ کیا ہوتا ہے. اندازہ تو یہی ہے ہمارا، کیا سرائی بھی یہی ہے، وکلا بھی یہی کہہ رہے ہیں کہ اپیلیں بحال ہو جائیں گی، اور اپیلیں جو ہی بحال ہوں گی پھر میاں نواز شریف صاحب کو گرفتار کرنے کی ضرورت نہیں رہے گی. انشاءاللہ میں آپ کو جلد اس معاملے میں اپڈیٹ دوں گا. بہت شکریہ. اللہ حافظ.